أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون اگر پھر بھی قبول نہ کرے تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں سے خوب واقف ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے گا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما برداری پر قائم ہے۔ اے کتاب والو تم لوگ حضرت ابراہیم کے یہودی یا عیسائی ہونے کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں تم لوگ ایسی باتوں کے متعلق تو جھگڑ ہی چکے ہو جس کے بارے میں تم کو کسی درجے میں علم تھا، تو اب ایسی باتوں کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو جن کی بابت تم کو کوئی واقفیت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ واقف ہے تم واقف نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ شرک سے بیزار اللہ کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ لوگوں میں حضرت ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور اللہ ایمان والوں کے دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی خواہش ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اے اہل کتاب تم احکام الہی کا کیوں انکار کیے جاتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے پر گواہ ہو۔ ناظرین اس آیت کریمہ سے دعوت کا ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قوم کو دعوت اسلام دی جائے تو پہلے ان باتوں کی طرف دعوت دی جائے جو دونوں کے درمیان میں مشترک ہو تاکہ دونوں کے درمیان افہام اور تفہیم میں سہولت ہو سکے۔ یہی اصل دعوت کے آغاز کا طریقہ اور اصول ہے۔ یہاں قرآن پاک نے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کو توحید کی طرف بلایا، اس لیے کہ توحید یہ ایک ایسی چیز ہے جو تینوں کے درمیان میں مشترک ہے۔ قرآن نے تو توحید کا پیغام ہر آیت میں دیا ہے، اسی طرح توریت اور انجیل کے اندر بھی توحید کا اثبات ہے اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے ایک دعوے کی تردید فرمائی ہے۔ چونکہ یہودی ایک طرف کہتے تھے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اس لیے ہم ان کے مذہب یعنی یہودیت پر قائم ہے۔ عیسائیوں کا الگ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عیسائی تھے، اس لیے ہم عیسائیت پر قائم ہے، جو حضرت ابراہیم کا مذہب اور مسلک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب یہاں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں زمانے کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا وجود ہوا ہے، لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے یہ بالکل غلط ہے۔ آخر حضرت ابراہیم کا مذہب اور مسلک کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ موحد تھے اور شرک سے بیزار تھے، توحید کے بڑے علمدار تھے۔ لہٰذا اگر اے عیسائیوں اور یہودیوں اگر حضرت ابراہیم سے محبت ہے تو تم بھی توحید پر آ جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ ہے جو حضرت ابراہیم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اور اسی طرح یہ نبی یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری نبی پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کے بڑے قریبی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر واقعتاً تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا قریبی مانتے ہو تو تمہیں آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، تب جا کر تم حضرت ابراہیم کے سچے عقیدت مند ہوں گے، ورنہ مشرکوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ موحد تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک سازش کو اجاگر کیا ہے۔ چونکہ یہودی اور عیسائی ان کی ہمیشہ پہلی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے یا پھر یہودیت قبول کر لے۔ اگر مسلمان اتنا نہ کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ صرف نام کا مسلمان رہے لیکن سارا کا سارا کام ہمارا کرے، اور اس کوشش میں آج بھی یہودی اور عیسائی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش سے آگاہ کر رہے ہیں کہ خبردار تم مسلمان ہو تو تمہیں عیسائی یا پھر یہودیوں کے روش پر نہیں چلنا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی وہ گمراہ کریں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی عیسائیوں اور یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عیسائی اور یہودیوں، کیا آخر تم اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود جانتے ہو کہ اللہ کے احکام ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں، نبی کی شکل میں موجود ہے، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو؟ یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو احکام الہی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔